سینٹ فرانسس گرامر اسکول میں پڑھ رہا تھا، تو ہمیں ایک دن ہمارے پرنسپل تھے، انہوں نے اناؤنس کیا کہ سارا اسکول جو ہے وہ لائن اپ کرے گا اتنے بجے سڑک کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جب وہاں سے گاڑی آئے گی تو یو ویو آؤٹ. اب اس گاڑی آئی جب تو پیلے رنگ کی ایک کیڈلیک تھی، میرے خیال میں خان کلات کی، اور وہ جب آئی ہمارے سامنے تو میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا. اس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ بیٹھے تھے اور ساتھ تھی مادر ملت فاطمہ جناح. قائد اعظم جب اسپیچ کر رہے تھے تو مجھے اتنی یاد ہے ان کی تقریر اس وقت تک بھی کہ میں اب 90 سال کا ہونے والا ہوں. انگلش میں بول رہے تھے، وہاں پہ میرے خیال میں 5% بھی انگلش نہیں سمجھتے تھے، لیکن پن ڈراپ سائلنس تھا. لوگ سن رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کو وائبریشن جو آ رہی تھی تو قائد اعظم کہہ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کے مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کوئی شخص نہیں ہے قائد اعظم کے بعد جس نے ایک کمرہ بھی اپنی جیب سے اپنی محنت سے بنایا ہو. 11 ستمبر 1948 کو سچائی جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کافن میں. سچائی اور جھوٹ میں فرق جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی، ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، جان کے مسخ کیا گیا ہے. اور یہ صرف سیاستدانوں نے نہیں کیا، جو سویلین آرگنائزیشن ہوتی ہیں، جو بیوروکریسی ہے، یہ آرم فورسز ہیں، ہر ایک نے حصہ لیا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن اس میں سچائی کو انہوں نے بالکل دفن کر دیا. اس قوم کو میں یہ پیغام کوشش کرتا ہوں، میری کتاب فلائٹ آف دا فیلکن، شاہین کی پرواز میں یہ میں نے لکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اینڈ ڈو ناٹ مکس ٹروتھ وتھ فالسہڈ، سچائی کو جھوٹ میں مت ملائیں. نور کنسیل دا ٹروتھ وین یو نو اٹ. سب سے اہم چیز یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کو سچائی کا معلوم ہے تو آپ اس کو چھپائیں مت. اس میں آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، لوگ آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اگر انسان کا ڈر ہے تو پھر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. قائد اعظم نے 1945 میں فرمایا تھا کرپشن جو ہے اٹس اے کرس، یعنی ایک وبا ہے. یہ مہلک بیماری ہے تو ہر جگہ، ہندو سکھ فراسی ہر جگہ ہے مسلمان، لیکن جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں، جو انٹیلیجنشیا ہے، ان میں یہ مہلک بیماری جو ہے انڈیمک، یہ بری طرح سے ہے. یہ شروع ہوا 1958 سے، ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوا. کرپشن وہاں سے شروع ہوئی، اس کے بیٹوں سے شروع ہوئی. میگا کرپشن کا نام نہیں تھا پہلے، اس سے پہلے جتنے پرائم منسٹر آئے کسی کے نام کے اوپر کرپشن نہیں ہے. سکندر مرزا جب مرا تھا تو اس کے پاس 200 پاؤنڈ تھے، تو اس وقت اس نے ایک لسٹ بنائی، اس میں 15 آئٹم تھے کہ اس نے درزی کو کتنے پیسے دینے تھے، گراج میں کار والے کتنے پیسے دینے تھے، ترخان کو کتنے پیسے دینے تھے. اس نے پورا لکھ کے کہا تھا ان کو دے دو. اور اس نے کہا کہ میرے گھر میں جو لکڑیاں پڑی ہیں ساگوان کی، ان کو بیچ کے یہ سارے لوگوں کے قرضے اتار دو. اب اس نے جو کچھ بھی غلطی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بےایمانی نہیں کی تھی. یہ بھی بنگال سے اس کا تعلق تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کے زمانے میں بنگالیوں کے ساتھ کوئی نفرت نہیں تھی. شروع کس طرح ہوئی؟ ایوب خان کے زمانے میں. 600 صفحے کی کتاب ہے، 600 پیجز. تو 58 کہاں گیا؟ 68 تک تھا نا، جو کہتے ہیں ڈیم بنائے ڈیم بنائے. تو ڈیم تو بنا دیے، تو جو جانیں ہزاروں جانیں گئیں آپریشن جبرالٹر میں اور آپریشن گرینڈ سیل میں، ان کا ازالہ کون کرے گا؟ ہمارا پہلا کمانڈ چیف تھا، اس نے کہا تھا جنرل شیر علی کو، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ جنرل ایوب خان کی جو نالج تھا آرمی کا، وہ بیرک ٹو بٹالین تھا، بس ختم. اس کو اسٹریٹجی کا کوئی پتہ نہیں. اور 65 کی جنگ میں وہ بالکل ظاہر ہو گیا. اب یہ آپ کو سوال، جو نوجوان ہیں، آپ کے دماغ میں یہ سوال آنا چاہیے کہ وہ 10 سال جو ہمیں سنتے ہیں روز، ابھی بھی سنتے ہیں، ڈیم بنائے. ارے ڈیم تو بنائے تو اپنے پیسے سے تو نہیں بنائے، شوکت خانم تو نہیں بنایا، 1 2 3 یا یونیورسٹی تو نہیں بنائی اپنی محنت سے. ختم کب ہوئے تھے؟ 69 مارچ میں. تو یہ پھر 69 70 71 72 4 سال کی آپ لکھ رہے ہیں. تو آپ اگر لکھ جاتے تو ہمیں پتہ لگتا کہ بنگالیوں کے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوئی پرابلم. ان کے الفاظ اگر آپ دیکھیں اس میں، تو یہ کہتے ہیں کہ بنگالیوں کو شکر کرنا چاہیے کہ یہ تو ان کا جو کلچر ہے یہ تو ہندوؤں کی طرح ہے. یہ الفاظ ہیں آپ کے فیلڈ مارشل کے، جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ بےزتی کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ قوم آپ سے زیادہ ذہین تھی، وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور ان کو قومیت کی سمجھ تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ ہندو کے راج میں ان کو
ختم کر دیا جائے گا۔ اب جب الیکشن آیا تو فاطمہ جناح کے پاس تو نہ پیسہ تھا، نہ ان کی پارٹی تھی، نہ کچھ تھی، لیکن جو باقی پارٹیاں تھیں ساری، انہوں نے کہا کہ ہمیں لیڈر چاہیے، انہوں نے فاطمہ جناح کو بنایا۔ اب فاطمہ جناح کے لیے سارا پاکستان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ماں سوائے، جو کہ ایوب خان کے جو تھے، جن کو مفادی تھے اور جو ان کے نیچے تھے۔ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کیا ایوب خان نے، اپنے آپ کو پریزیڈنٹ رکھا، ایکٹنگ پریزیڈنٹ، وہ جو بالکل کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا۔ فاطمہ جناح کو 37.7% ووٹ کیسے ملے؟ اس کا مطلب تھا کہ ضمیر ابھی تک مرا نہیں تھا لوگوں کا۔ جب الیکشن ہوئے، اگر وہ ایڈلٹ فرینچائز پہ ہوتے تو وہ تو فاطمہ جناح ختم کر دیتی۔ نہ وہ چاہتا تھا، وہ الیکشن کرانا نہیں چاہتا تھا، تو وہ ووٹ تو دل کے لوگوں نے دل کے جذبات سے دیے نا پاکستان کے لیے۔ ان کے ووٹ جو تھے وہ ڈر کے یا پیسے کے لیے دیے گئے، تو یہ فرق ہے۔ 65 کی جنگ جو تھی ایوب خان نے اپنی کرسی کے لیے کی تھی۔ الیکشن میں جب آیا رزلٹ تو اس کو پتہ لگا کہ اب میرا ستارہ نیچے جا رہا ہے، تو اس نے پھر یہ جنگ شروع کی۔ 65 کی جنگ اس کو پیش کیا جاتا ہے، وہ بہت غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، یہ ایوب خان کو اور موسیٰ کو بچانے کے لیے۔ اور ایئر فورس میں جو غلطیاں ہوئیں، بہت بڑی زبردست غلطیاں ہوئیں 6 ستمبر کو۔ سیاست بھی وہاں سے غلط راستہ اٹھایا اور آرم فورسز کا بھی غلط راستہ اٹھایا۔ تو آپ جو 65 کی جنگ کے 6 ستمبر کو سنتے ہیں، اصلی ہیرو جو تھے وہ شہید تھے، اور ہماری ایئر فورس کے جو تھے، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اصلی ہیرو وہ تھے۔ ہم لوگ ہیرو نہیں تھے، کسی صورت میں نہیں تھے، نہ میں نہ جو کہ باقی جو نام بنائے ہوئے ہیں، جو اپنے بڑے بڑے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے تو کورٹ مارشل ہونے چاہیے تھے، ان کے کورٹ مارشل ہونے چاہیے تھے۔ اور میں نے یہ ثابت کیا اپنی کتاب کے اندر۔ لکھنے والے جو ہیں وہ سارے درباری لکھنے والے تھے۔ 65 کی جنگ میں ڈدرنگ ہو رہی تھی، ایوب خان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ساری آرمی کو اسٹینڈ ٹو پہ رکھا ہوا تھا۔ 25% پاکستان آرمی واز آن لیو 6 ستمبر کو، وہ چھٹی پہ تھے۔ موسیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے بلایا نہیں، کیونکہ اس کو آرام کے لیے بھیجا تھا۔ آپ کشمیر فتح کرنے جاتے تھے، ہندوستان نے حملہ کیا، وہ بیٹھے ہوئے لاہور میں، آپ نے ابھی تک اپنے ریزرو کو نہیں بلایا، ریزرو تو نہیں، سرونگ کو نہیں بلایا۔ 65 کی جنگ کے اثرات یہ ہوئے کہ سبق نہ سیکھا گیا، وی لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری۔ تو ایوب خان ان کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی جو کہ تاریخ کا حصہ ہے، انہوں نے کہا کہ بنگالی جو ہے، ان کے قد چھوٹے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں کمزور ہیں، اس لیے یہ ہمارے جو معیار ہیں سولجر کے، اس معیار پہ نہیں آتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آرمی میں صرف 7 بنگالی تھے، 100 میں سے 7 بنگالی تھے، باقی سب ویسٹ پاکستانی۔ تو یہ بھی ایک بات تھی جس کا کہ بنگالیوں کو دکھ تھا۔ 1954-55 میں پہلا اسکواڈرن ہمارا گیا تھا، 14 اسکواڈرن بنگال۔ تو وہاں میرا پہلا تجربہ جو ہوا، میں انٹیلیجنسیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے خواجہ ناظم الدین کی فیملی والوں کی بات کر رہا ہوں، شہاب الدین ان کا نام تھا۔ ان کے گھر پہ کھانا تھا، تو مجھے میرے دوست علی افریدی وہ مجھے لے گئے۔ تو وہاں جب کھانا ہوا تو وہاں پہ بڑا سفسٹیکیٹڈ ایٹماسفیئر تھا، کہ ڈھاکہ کے نواب تھے۔ تو کھانا ختم ہوا تو پان انہوں نے پیش کیے، تو وہ جب ان کی بیگم شہاب نے مجھے دیا، تو میں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، میں پان نہیں کھاتا۔ تو کہ یہ نہیں کھائیے، کیونکہ آپ کا منہ لال ہوگا، پھر آپ اور بھی خطرناک لگیں گے، کیونکہ آپ جہاز لے کے یہاں ہمیں ڈرانے آئے ہیں نا۔ میں نے کہا نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ مطلب خوش سگالی آئے ہیں، ہم آپ کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ کہتی ہم جانتے ہیں آپ کیا تحفظ کریں گے، آپ کو نہیں معلوم کہ کس قسم کی غداریاں ہوئیں اس سے پہلے۔ وہ سرچ لائٹ کا موقع کیوں آیا، اس کی بنیاد کہاں پڑی؟ اس قوم کو بتائیں کہ پاکستان بنا تھا بنگالیوں کے ووٹ سے۔ You see, you must know what was the background, what was going on. The plan of 71 war was made in January 1971. یہاں پہ جب یہ پلاننگ ہو رہی ہے بٹوین ایئر فورس ایئر چیف ایئر مارشل رحیم خان، جنرل یایا حمید اینڈ مے بی ون ادر پرسن اینڈ جنرل گل حسن دی CGS، اس کی پلان جو ہو رہی تھی اس میں یہ تھا کہ دی بیسک فلاسفی آف پاکستان آرم فورسز، جو ان کا ڈاکٹرین تھا ساری آرم فورسز کا، کہ دی ڈیفینس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان، اینڈ دس از دا بگیسٹ، یہ سب سے بڑا ایک دھوکہ تھا، جو کہ جن کی جو ارادہ اور تھا
لیکن ایک دنیا کو اور اس کو بنگالیوں کو بتانے کے لیے، باقیوں کو بتانے کے لیے یہ ایک فلسفہ لگایا تھا، لیکن اس میں رحیم خان کا کوئی قدر نہیں، کیونکہ ہی واز ناٹ اے پالیٹیشین. یہ تو یایا واز پالیٹیشین، آلسو پریزیڈنٹ، آلسو ہی واز دی ہیڈ، ہی واز دی چیف، ہی واز دی سپریم کمانڈر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ پلان بنا رہے تھے تو پلان یہ ہوا تھا، یایا نے کہا کہ اگر یہ گئے تو ہماری جو ڈاکٹرین ہے کہ وی ہیو ٹو اٹیک، تو رحیم خان نے کہا کہ دیٹ مسٹ بی فالوڈ ایبسلیوٹلی. Yahya Khan met Air Marshal Asghar Khan. He said to Yahya that, look, I have been going to East Pakistan. I've just come back from there. Mujib does not want to break up Pakistan. So you have to make some compromises and don't let Pakistan break. He said, but I had wanted to do that, but now I've met Bhutto, and Bhutto said this to me. کیا کہا بھٹو نے کہ میں سیاستدان ہوں اور آپ جنرل ہیں، پریزیڈنٹ. آپ پریزیڈنٹ رہیں اور میں سیاست کرتا ہوں، اور ہم اگلے 10-15 سال تک پاکستان کو آگے چلائیں گے. اس نے کہا کہ میں نے بھٹو سے پوچھا وہ کیسے ہو، لیکن ایسٹ پاکستان میں تو آگ لگ رہی ہے. تو اس کا جواب بھٹو نے دیا کہ اس کا بڑا سادہ سلوشن ہے. اس نے کہا کہ 20,000 بنگالیوں کو مار ڈالے آپ کی آرمی، اب معاملہ ختم ہو جائے گا، سب چیز جو ہے وہ سکون ہو جائے گا. پیغام کیا بھیج رہے تھے کہ اس کو نیازی کو کہو کہ ہولڈ آن، وہ اس کو بتاؤ کہ یلو اور وائٹ آ رہے ہیں. یلو اور وائٹ کون تھے؟ یہ ہسٹری کا حصہ ہے. یلو واز چائنیز، کہ چائنیز آئیں گے ادھر سے ہندوستان کو انگیج کریں گے، اور امریکن 6 فیٹ آئے گا. یہ یحییٰ خان کی حالت تھی. یحییٰ خان جو تھا وہ تو بالکل احمق بن گیا تھا اس وقت تک، اور ویسے بھی وہ ٹیکٹیکل لیول پہ ہی واز اے گڈ سولجر، اور اسٹریٹجک لیول دے ور نو بڈی، نہ ایوب خان، نہ وہ، نہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. جنرل گل حسن کی کتاب پڑھیں تو آپ کو ترکی جنگ کا پتہ لگے گا کیا ہو رہا تھا. رحیم خان اکارڈنگ ٹو جنرل گل حسن ہی وینٹ ٹو سی یحییٰ خان. ہی سیڈ بنگال میں تو ہندوستان نے اوپن حملہ کر دیا ہے، سو اب ہمیں اب ہم لانچ کریں وہ جو ہمارا پلان ہے. تو اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ. تو اس نے کہا اب ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے. یہ جنرل گل حسن نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا کہ رحیم خان، اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی جس دن وہ واپس آئے. اس نے کہا کہ آپ مت کریں اس میں ڈیلے، بیکاز ہمارا جو اس کی کامیابی کا جو انحصار ہے وہ انحصار صرف اسی پر ہے کہ ہم اس کے اوپر پوری طرح پورا حملہ کر دیں یہاں پہ، اور وہ وہاں سے رک جائیں گے. وہ وہاں سے آرمی جو ان کی کو آنا پڑے گا ادھر، وہ 10 ڈویژن نہیں رکھ سکتے وہاں پہ. تو ہماری آرمی جو ہے وہاں پہ وہ کنٹین کر سکے گی ہماری 3 ڈویژن. چاہے وہ ٹینس بوٹ پہن کے ان کو بھیجا گیا تھا، لیکن ٹھیک ہے، وہ بہادر لوگ تھے، انہوں نے بڑی زبردست جنگ لڑی ہے وہاں پر، اور یہ کتاب پڑھنی چاہیے لوگوں کو. یہ کرنل، لیفٹنٹ کرنل تھے حکیم ارشد قریشی. ان کی کہانی پڑھیں آپ، اس قوم کی آنکھوں میں آنسو ہو جائے کس طرح ہمارے بندے ایسٹ پاکستان میں لڑیں. اور ہندوستان کا فیلڈ مارشل جو تھا مانک شاہ، اس نے کہا ہے کہ پاکستان آرمی کے افسروں اور جوانوں نے جو جنگ لڑی وہ انہوں نے بڑی بہادری سے لڑی، لیکن ان کو کوئی چانس نہیں تھا کیونکہ ہم نے ہر طرف سے گھیرا ڈالا تھا. اب رحیم خان آئے، پہلے وہ آئے سرگودا، تو سرگودا میں پائلٹ تھے، وہ سارے نیچرلی ارد گرد آئے تھے، اور میرے پائلٹ، میں نے ان کو سکھایا تھا کہ آپ چیف سے بات کریں کھلی. مارشل رحیم خان نے کہا کہ تم لوگ اپنے جتنا آرام کر سکتے کر لو، کیونکہ جنگ 1-2 دن میں شروع ہونے والی ہے، اس کے بعد تمہیں سونے کا موقع نہیں ملے گا. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے تو بلٹسکیک کے ساتھ جانا ہے، تو ہمارے تو جہاز دن رات ان کی مدد کے لیے دے ول بی گیونگ ہم دس. اور وہ کیوب انہوں نے 40-50 ساری ایئر فورس میں تقریباً 70-75 جہاز ہم نے لوز کرنے تھے. لیکن رحیم خان کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوز کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لے، کنسالیڈیٹ کر لے. انہوں نے کہا کہ تیار رہو. میں نے کہا سر وی آر ریڈی ٹو گو، وی آر ریڈی ٹو ڈائی. اے مارشل رحیم خان 3 دفعہ گئے اس کے پاس، یار کے پاس. لاسٹ ٹائم واز 2 دسمبر. اینڈ ہی سیڈ کہ مجھے پھر جنرل گل حسن نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ اس دن تو ہی واز ریجنگ. رحیم خان سیڈ کہ وی ہیو لاسٹ اٹ ناؤ اف وی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ناؤ. تو اس دن پھر اس نے یحییٰ کو جا کے کہا کہ یہ بڑا زیادتی ہو رہی ہے. پھر یحییٰ نے کہا آل رائٹ
وی کین لانچ ٹمارو. لیکن کوئی 2-3 دن پہلے مجھے بلایا گیا سرکیس سے بلا کے مجھے وہاں پہ بتایا ماشاء اللہ رحیم خان نے کہ آرمی نے اپنا پلان چینج کر لیا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جیسلمیر کو فتح کرنے جا رہے ہیں نیچے رام گڑھ کی طرف سے. سو میں بھی کافی پریشان ہو گیا. میں نے کہا سر وہاں پہ تو ہماری ایئر سپورٹ کیسے کر سکیں گے؟ ہم تو فیصل آباد سے بھی نہیں کر سکتے, یہاں سے بھی نہیں, شورکوٹ بھی جو ہے آؤٹ آف رینج ہے. تو انہوں نے کہا یہی پرابلم یہ ہے. اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہمیں 15 دن کی دو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرسوں حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ہمیں کرنا پڑے گا. ایز اے چیف ہی کی ناٹ سے وی وونٹ ڈو اٹ. یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا ہم نہیں کریں گے. تو ابھی ہمیں ایک جیتی ہوئی مطلب ایک تقریباً اس ویسٹ میں ہم ہندوستان کو ایک بڑا ٹف ٹائم دے سکتے تھے, بہت سخت ٹف ٹائم ہے. اور ہر صورت میں ہندوستان کو ایسٹ پاکستان میں اس کو وہاں سے فورس اسٹرکچر نکالنا پڑا تھا, کیونکہ تقریباً 90 رشین جہاز جو تھے وہ کیلکٹا ڈمڈم کی ایئرپورٹ پہ 90 اور ساتھ والی ایئرپورٹ پہ 90 ان کے ٹرانسپورٹ جہاز تیار تھے ٹو کیری دیئر سولجرز بیک دس. اگر پاکستان نے حملہ کر دیا, یہ ہندوستان کی تیاری تھی جس میں رشیا ان کا پوری حملہ ان کی مدد کر رہا تھا. سو اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. 3 تاریخ کو ہمیں بتایا گیا, پھر ہم نے حملے شروع کیے. پاکستان ایئر فورس میں سے 33% ہمارے یا تو گراؤنڈ تھے یا وہ ڈیفیکٹ کر گئے تھے. جو ہمارے بہت امپورٹنٹ لوگ تھے وہ ڈیفیکٹ کر گئے, وہ نکل گئے ہوئے تھے. ایسٹ پاکستان میں جس سارے زیادہ بنگالی تھے, اور انہوں نے سارے پلان جو تھے, ہمارے گیپس جو تھے, ہماری ویکنیسز تھی, جہازوں کی ویکنیس, جہازوں کی کیپبلٹی, وہ سارے ہندوستان کو پتہ لگ گئی تھی. تو یہ ایسے ہی نہیں خالی ہار ہوئی تھی, یہ وجہیں تھیں, وجوہات جو تھیں وہ ساری جو تھی وہ ماشاء اللہ CMLA کے دفتر میں ہو رہی تھی. بٹوین دیز تھی یا حمید اینڈ پیرزادہ, اور پیرزادہ اور حمید بھی خود آپس میں بات بھی کرتے تھے. دے ور ناٹ اے گڈ فرینڈ. سو دیر واز اے لاٹ آف پرابلم دے. ایئر مارشل ایک عمر رحیم خان, اور اس کے ساتھ تھے 2 ٹیمڈ آفسر. یہ جو تھے ہمارے لیے ایئر فورس کے لیے ہمیشہ پرابلم رہے. بدقسمتی سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا نرم دلی سے, اور بعد میں آ کے انہوں نے ایئر فورس کو تباہ کیا. اور وہ اپنی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کیا تھا. اور جو ان کے ساتھ ہوا فلائی پاس میں ہوا, اس کے بعد کانسپریسی ہوئی, بہت لمبی ہے چیزیں. بڑے افسوس سے افسردہ کا دل ہے میرا, کیونکہ اتنی زبردست ایئر فورس بنائی تھی اصغر خان نے, دنیا کی بہترین ایئر فورس. اس کو اپنے لوگوں نے, جیسے ہمارے اپنے ملک کو تباہ کیا اپنے لوگوں نے. جب 50-40 حملے ہو رہے ہوں دن صبح سے رات تک, ایک جو ہوتی ہے سکت بھی ہوتی ہے انسان کی, لیکن ان لڑکوں نے ہمت نہیں ہاری تھی. اور یہ لڑائیاں اسی BBC کا کرو جو تھا انٹر کانٹیننٹل ہوٹل سے دیکھ رہا تھا, اور انہوں نے یہ اس اسکواڈرن کے متعلق کہا تھا چرچل کے الفاظ سے بیٹل آف برٹن کے, کہ نیور ان دی ہسٹری آف ہیومن کائنڈ ہیو سو منی اوٹ سو مچ ٹو سو فیو. یعنی RF کا جو جنگ ہوئی تھی جرمنی کے ساتھ, اس کو انٹرپلیٹ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ نیور ہیو سچ ویری فیو ہیو بین اوڈ بائی سو مینی سو مچ ڈیٹ. تو یہ اس اسکواڈرن کی جو کامیابی تھی اس کے متعلق کہا تھا انہوں نے. یہ جذبہ ہر ایک جنگ میں رہا ہے. ہمارے پائلٹس, ٹیکنیشینز, کنٹرولرز جتنے بھی تھے, 65, 58, 65, 70, 71, آج یہ سب بہترین ہیں دنیا کے. آج بھی وہی ہیں, ان کا جذبہ بھی وہی ہے. پرابلم ہوتی ہے سب لیڈرشپ کی. کامبٹ کمانڈرز لیڈ کر رہے ہوں, جب وہ لیڈ کرتے ہیں فرام دا فرنٹ, تو پھر جو پائلٹ ہوتا ہے, جو وہ ہوتا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ہندوستانیوں نے 65 کی جنگ میں جو ان کے اسٹیٹسٹک ہیں انہوں نے ایمانداری سے کیا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری خصلت میں کیوں ہے مبالغہ؟ ہماری خصلت میں کیوں ہے جھوٹ؟ اس میں بہادری نہیں ہوتی. قوم کو کیوں بے وقوف بنایا جاتا ہے؟ وقت نہیں آ گیا کہ اب قوم کو سچائی بتائی جائے؟ اس میں شرم کی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ مورل اسٹرینتھ از ٹروتھ, اور مورل اسٹرینتھ ہی اسٹرینتھ ہوتی ہے. فزیکل اسٹرینتھ میں تو یہ بلو گٹ والے جو ہیں ڈنڈے اٹھا کے پھرتے ہیں, یہ پہلوان تو ہیں سارے, لیکن ان میں مورل اسٹرینتھ نہیں ہے. مورل اسٹرینتھ از سم تھنگ جس میں آپ کو نہ آپ کی کرسی کا فکر ہے, نہ آپ کو ہوس ہے کسی کی,
یعنی وہ پے چیک والی یہ نہیں ہے، آپ لڑنے والے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے جان سے لڑنا ہے، جان کو دینا ہے، شہادت مطلوب ہے، دینے والا اللہ ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ شہادت مطلوب یہ تھا ہمارا جب ہم لڑتے تھے کہ ہم نے اپنے ہمیں بھی یہ جذبہ تھا، ہمیں یہ جذبہ اصغر خان کی لیڈرشپ میں ملا، اور ہم نے یہ جذبہ پاس کیا اپنے پائلٹس کو، اور وہی جذبہ آپ بھی مجھے امید ہے کہ ان میں ہے، کیونکہ میں جاتا ہوں ان پائلٹ سے بات کرتا ہوں، میں ان کو جا کے موٹیویشن ٹاکس بھی دیتا ہوں بیسس کے اوپر، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان میں جذبہ بہت ہے۔ اب یہ ہے کہ نیشنل لیڈرشپ، اس وقت تو نیشنل لیڈرشپ جو ہے ہم کو امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ پچھلی 65 اور 71 کی جنگ خدا نخواستہ ویسی لیڈرشپ نہ آئے، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی آپ لوگ اگر یہ نہیں بتائیں گے قوم کو کہ آپ سچائی کی طرف جائیں، خدا کے واسطے سچائی کو ڈھونڈیں اور کھڑے ہو جائیں، اگر آپ کو اللہ پہ یقین نہیں تو ٹھیک ہے آپ جائیں، پھر آپ ہوس کے شکاری بنے رہیں، اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو پھر اس پہ یقین کریں تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے۔ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، اللہ آپ سے ناراض ہے، بہت سخت ناراض ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو کہ آپ کے دشمن سے زیادہ دشمن ہیں آپ کے۔ اگر یہ نواز شریف رہتا تو اس نے آپ نے پتہ کیا کیا، یہ تو کمپرومائز کرنے والے ہیں، زرداری ہے نواز شریف، یہ تو انہوں نے تو آرم فورسز کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے نا، اور یہ آپ کو کہنے میں کوئی جھجک نہیں آنی چاہیے۔ آرم فورسز کی وجہ سے آج پاکستان زندہ ہے۔ اب اس میں سے اگر 5، 6، 10 یا 15، 0.01% اگر انہوں کرپٹ ہیں، وہ ہیں جو تھے، ان کو آپ ان کے اوپر انگلی اٹھائیں، ایوب خان کے اوپر اٹھائیں، یا پہ اٹھائیں۔ یا نے مجھے بتائیں کہ یا نے کبھی اس کے خلاف انہوں نے 100 روپے کی بےایمانی نکالی آج تک؟ نہیں، اس کا بیٹا جو تھا وہ بھوکا مر رہا تھا۔ لیکن ایوب خان کے بیٹوں کے بدل کہہ سکتے ہیں وہ کس طرح بن گئے اتنے امیر؟ ضیاء الحق کو کہتے ہیں بڑا امین تھا، بالکل غلط بات ہے۔ اس کا بیٹا کہاں سے بن گیا؟ وہ تو معمولی ایک وہ کیا کہتے ہیں بینک آفیسر تھا، وہ کہاں سے بن گیا؟ وہ میری کتاب میں سب لکھا ہوا ہے۔ چچا کے جاپان میں بیٹھے ساری ان کو ساری کک بیکس ملتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنرل کا بیٹا جو ایک دم پالیٹیشین لیڈر بن جائے؟ تو یہ پالیٹکس میں لیڈر کیسے بنتے ہیں یہ لوگ؟ پالیٹکس میں یہ عمران نے شروع کیا ہے، اپنی محنت سے شروع کیا، پسینے سے شروع کیا ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا اس کو۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سجاد حیدر کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ اب مجھے اپنی ایئر فورس سے بہت پیار ہے، ایئر فورس سے میری ابھی تک میرا دل جو دھڑکتا ہے میری ایئر فورس کے لیے جاتا ہے، اور میرا تعلق ہے، مجھے کوئی نہیں پرواہ کہ کون ہے لیڈر ہے کون اوپر ہے نہیں، لیکن جو فائٹرز ہیں، جو اس لیول پہ لوگ ہیں، ان کو میں کوشش کرتا رہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں بڑا جذبہ ہے، اور وہ ہندوستان سے کبھی نیچے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے ان کے کمانڈروں کو کمانڈری میں نہ رہ جائیں صرف یہ پہن کے اور ستارے پہن کے، بلکہ یہ ہے کہ دے شوڈ سیٹ این ایگزامپل سب سے پہلے آف ٹروتھ اینڈ اسٹینڈ بائی دا ٹروتھ۔ اپنی ہسٹری کو آپ سچ کریں، ہسٹری کو دوبارہ ریویو کریں، اور ہیو دا مورل انٹیگریٹی ٹو ٹیل دا پیپل، ٹیل یور ایئر فورس اینڈ ٹیل یور آرمی، ٹیل یور نیوی۔ ینگ جنریشن جو ہے، اگر آپ نے آج اٹھ کے سچائی کی خاطر لڑائی نہ لڑی تو آپ کا انجام گدافی کی لیبیا اور عراق کے صدام سے بہت زیادہ برا ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ کو افغانیوں سے بھی زیادہ کوئی آپ کو جگہ نہیں دے گا دنیا میں۔ کیوں ہے جوڈیشری دنیا کے 123 نمبر پہ؟ کس لیے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے، اور اسلام جو ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے سچائی، اللہ پہ یقین، اس کے بعد سچائی، انسانیت، اور آخر میں انصاف۔ انصاف یہاں نہیں ملتا، ججز کرپٹ ہیں، سخت کرپٹ ہیں، یا نااہل ہیں، تو گورنمنٹ کیا کرے؟ اتنی فائل وہ دے رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر کوئی بھی ہو، وہ مجرموں کے اوپر پھول کی پتیاں پھینکیں۔ پھول کی پتیاں کہاں پھینکی جاتی ہیں؟ جنازوں کے اوپر۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے جنازے جا رہے ہیں، 2 کروڑ کی جو SUV ہے، یہ ان کی جنازے، یہ بت ہے، یہ مردہ ہیں، ان کی روحیں مر چکی۔ یہ صرف پیسے کی جنگ، پیسے کے لیے انہوں نے اپنے نفس کی جو ہوس ہے، انہوں نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ ان کا انجام بڑا سخت برا ہوگا۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर पाकिस्तानी कौम के नौजवान उठ के खड़े हुए सच्चाई की खातिर अल हक सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह के, तो फिर देखें कि यहाँ का पासा पलटेगा। आप देख लेना, मेरी बात याद रखना। Now you're up against Russian MiGs, Right. hunters, nets. Right. What's happening to them? Well, they're falling like little birds. That's all I can say. What do you think of the Indian awarded the equivalent of the DFC for ground attack missions? What have these been like going out on ground attack? Well, I would be very modest to say the truth, but it's been a pleasure, I think, because the first ground attack mission that was given to us, it came like a normal exercise, and I think we did the most damage there. MiGs On the ground. on the ground. How many did you get? I think we've got in all 9 to 10 MiGs there. We got about 14 aircraft total. What about when you go into attack tanks? Again, there's a lot very heavy aircraft, but we don't notice it most of the time because we go for what we have been told to go for, not look for aircraft. I think the Indians have said they've shot you down before now. About 3-4 times. I hope they take a good look at me now. Especially like I'm sure you will.